بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم قرآن مجید سے یہ سیکھیں گے کہ ہم گناہوں سے کس طرح رک سکتے ہیں اور ہمارے پاس آسان راستہ کون سا ہے، جس راستے کو اختیار کر کے، جس راستے کو اپنا کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور نیکی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے کئی راستے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اس کے کئی طریقے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی عملاً تربیت فرمائی اپنی خدمت میں رکھ کے، اور ان لوگوں نے آگے جن تابعین کو تیار کیا، ان کا طریق عمل اس سارے علم کی وضاحت کرتا ہے، اس راستے کو روشن کرتا ہے کہ کس طرح انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نیک اعمال کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک چیز بیان ہوئی ہے جس کی طرف بہت سے بزرگان دین نے توجہ دلوائی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان قرآن کریم کے اس پہلو کو سمجھ لے، اس کے اندر غور کر لے، تو انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھر جاتا ہے۔ جب اس کا خوف بھر جاتا ہے تو انسان اس کے خوف کی وجہ سے گناہ کے قریب نہیں جاتا اور نیکی کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان گناہ سے خود بخود باز آ جاتا ہے؟ اس کی ایک سادہ معاشرتی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر ایک چیز جس کو معاشرتی طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، شرعی طور پہ معاشرے کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہو کہ یہ چیز اچھا فعل نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر اس طرح کا فعل سر انجام دے رہا ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ خاص طور پہ ہم عمومی برائیوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر دو لڑکے کسی جگہ کوئی ایسا غلط کام، چوری چکاری اس طرح کا کرنے لگیں تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر انہیں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ اس کام کے کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی جو حکمت بیان کی گئی ہے، حکمت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے، ان کا وہ عمل، ان کا یہ کام کسی کے علم میں ہے، کوئی اس کو جانتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب آپ غور کریں، جب آپ قرآن کو تفسیر سے پڑھیں، جب آپ قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں، تو قرآن کے اندر جو چھوٹی چھوٹی حکمت آمیز چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کے اندر غور کیا جائے، ان کے اندر تدبر کیا جائے، سوچ کا پہلو ان میں انسان اختیار کرے تو خود بخود چیزیں ریویل ہوتی ہیں، حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ ان میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو علم الہی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا علم اگر بندہ سمجھ لے، خیر اس کا علم کون سمجھ سکتا ہے، کس کی بساط ہے، کس کی اوقات ہے، کس کی حیثیت ہے کہ اس کے علم کو سمجھ سکے، لیکن اس نے جس طرح اپنے علم کی بارے میں ہمیں رہنمائی اور روشنی عطا فرمائی ہے، آئیے قرآن کریم میں ہم چند ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ علم الہی کے متعلق ایک طویل گفتگو کی بجائے میں اختصار سے کام لوں گا، اور میں نے 11 چیزوں کا 11 بعض ہیڈنگز ہیں اور بعض ان میں آگے سب ہیڈنگز ہیں، ان کا میں نے انتخاب کیا ہے جن کی کل تعداد 11 ہے۔ پہلے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ علم الہی کی وسعت کیا ہے، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے اس کو عمومی پیرائے میں کس طرح بیان فرمایا۔ دوسرا، ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اعمال کے بارے میں قرآن مجید میں علم الہی کو کس طرح بیان کیا گیا۔ اور تیسرا، ہمارے جسم کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں علم الہی سے کس طرح روشناس کرواتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومیت کے ساتھ چیز بیان فرمائی ہے کہ وَاعْلَمُوا
ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو تم کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس میں ہر ایک چیز، جس کو آپ شے سمجھتے ہیں، جس کو آپ چیز سمجھتے ہیں، جس کو آپ کوئی بینگ سمجھتے ہیں، جس کی آپ ایگزسٹنس کے قائل ہیں، جو آپ کے خیال میں کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے تم اس کا علم رکھو، چاہے تم اس کا علم نہ رکھو، چاہے تم اس کے بارے میں جانتے ہو، چاہے تم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ دوسری آیت سورہ طلاق کی، قرآن مجید کی ہماری رہنمائی کرتی ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہ پہلی چیز ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ اشیاء جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، جن کو ہماری ٹیکنالوجی جانتی ہے یا نہیں جانتی، جن کو ہماری میتھمیٹیکل کیلکولیشنز آج تک ڈسکور کر پائی ہیں یا نہیں کر پائی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے اور اس کا علم ان سب چیزوں کو محیط ہے۔ یہ ایک بڑے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کھلے پیرائے میں وسعت بیان کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا۔ آگے اس کو مزید اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، یعنی چونکہ ہم اپنی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی فرض کیا، ویسے تو ڈائمینشنز بہت ہیں، لیکن جو عمومی انسانی علم کا دائرہ رہا ہے جس میں لوگ بیان کرتے رہے ہیں، ان میں ہم کہتے ہیں زمین و آسمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے، اور سورہ المائدہ میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی پہلے مطلقاً ایک چیز کو بیان کیا عموم کے ساتھ کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کو مزید اسپیسیفائی کیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ پھر انسانی عقل کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی عطا فرمائی کہ یہ بات صرف ایک اس کے عموم کی نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید اسپیسیفائی کر دیا، یعنی کل کائنات بلکہ کائناتوں سے اس کو زمین و آسمان پہ بیان کیا، پھر اس کو مزید اسپیسیفائی کیا اور اس میں فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اگر آپ زمین پہ رہتے ہیں اور صرف زمین کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور زمین کو ہی جاننا سمجھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے وہ اس سب کو جانتا ہے۔ یعنی خشک و تر کی کوئی چیز، تم سمندروں میں چلے جاؤ یا تم خشکی کے اوپر رہو، زمین کے خشک حصے کے اوپر، یہ جو ہمارا پلینٹ ارتھ ہے، اس میں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سب سے واقف ہے۔ موسم کسی طرح کا ہو، کوئی ویدر کنڈیشن ہو، وہ بیابان ہیں، وہ مرغزار ہیں، وہ صحرا ہیں، وہ سمندر ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ خشک پہاڑ ہیں، وہ ہرے بھرے پہاڑ ہیں، وہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، وہاں انسانی آبادی موجود ہے، وہاں انسانی آبادی کا امکان ہے، یا وہاں انسانی آبادی کا امکان بھی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی ویدر کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس مقام سے، ہر اس چیز سے واقف ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ بیان کر کے پھر اس کو مزید اسپیسیفائی کیا، اور بھی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کرتے ہوئے بیان فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور وہ اسے جانتا ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ جو زمین کی اندھیریوں میں موجود ہے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک ایسا ہے جو کہ روشن کتاب میں نہ لکھا ہوا ہو۔ یعنی ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو پتا گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا گیا ہو۔ یعنی پہلے پوری یونیورس کے لیے بیان کیا، یونیورسز کے لیے بیان کیا، پھر اس کو زمین و آسمان کے لیے بیان کیا، پھر ہمارے پلینٹ کے ساتھ اس کو اسپیسیفائی کیا کہ اس کی خشکی اور تری کی ہر چیز کو ہم جانتے ہیں، پھر بیان فرمایا کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے ہم اس پتے کا بھی علم رکھتے ہیں، اور زمین کی اندھیریوں میں، اس کی تہوں میں، اس کی ظلمات میں اگر کوئی دانہ ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، جو خشک ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو تر ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ سب کچھ ایک کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بات تھی جو اس کے علم کی وسعت ہے ان کائناتوں کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی۔ اب آ جائیں انسانی اعمال کی طرف۔ انسانی اعمال کی طرف قرآن مجید ہماری توجہ دلاتے ہوئے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واللہ یعلم اعمالکم، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تمہارے ہر ایک عمل کو جانتا ہے، کوئی تمہارا عمل اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ پھر اس کو ایک دائرے میں مزید خاص کیا گیا، اس کے لیے قرآن مجید سورہ محمد میں بیان فرماتا ہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ اس سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی تم اگر کوشش و کاوش کر رہے ہو، جاگ رہے ہو، چل پھر رہے ہو، تو جان رکھو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو تم رات کو آرام لیتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور اس کو مزید اسپیسیفائی کیا گیا کہ یہ تو وہ اعمال ہیں جو تم پورے دن میں اور رات میں کرتے رہتے ہو۔ فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی عمل بڑا ہو یا کوئی عمل چھوٹا ہو، ہر وہ عمل اس کے علم کے اندر ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ یعنی وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے جتنا بھی ہوا تو وہ چیز بھی اللہ کی عدالت کے ترازوؤں میں رکھی جائے گی، کوئی چیز اس کے ان ترازوؤں سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سورہ لقمان میں بیان ہوتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یعنی اعمال تمہارے اپنی مقدار کے اندر بھی اس کو معلوم ہے کہ تمہارے اعمال کی جو مقدار ہے، جو خیر کرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے،
جو شر کرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعلم المفسد من المصلح، وہ جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی مصلح کے عمل سے بھی واقف ہے اور مفسد کے عمل سے بھی واقف ہے۔ جس نے اچھائی کی اسے بھی جانتا ہے، جس نے برائی کی وہ اسے بھی جانتا ہے۔ شاید کوئی نیک میری نظر میں بد ہو، اپنے بعض ایسے اعمال کی وجہ سے جو مجھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، مگر اس کی نیکی اور بدی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص میری نظر میں نیک ہو لیکن اس کی بعض برائیاں ایسی ہیں جو مجھ سے چھپی ہوئی ہوں اور وہ اس کی نیکیوں پہ غالب ہوں، تو وہ مجھ سے تو چھپ سکتا ہے، کیمرے کی آنکھ سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن ہر چیز کے علم رکھنے والے پروردگار سے نہ کسی نیک کی نیکی چھپتی ہے، نہ کسی بد کی بدی چھپتی ہے، نہ کسی مصلح کے اچھے اعمال چھپتے ہیں، نہ کسی فساد کرنے والے کا فساد چھپتا ہے، نہ کسی بہتری کرنے والے اور خیر کرنے والے کی بہتری اور خیر چھپتا ہے، اور نہ کسی شر پسند کا شر چھپتا ہے۔ یہ اگر علم اس کا مومن کے ایمان کا مرکز توجہ بن جائے تو انسان کا وجود، انسان کا جسم خود بخود گناہوں کی طرف جانے سے رک جاتا ہے۔ اب آ جائیے جسد انسانی کے اوپر۔ قرآن مجید میں بعض ایسی آیات ہیں اگر انسان ایمان کے ساتھ ان کی تلاوت کرے تو جسم کے بالوں کو کھڑا کر دیتی ہیں، انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 78 اور آیہ نمبر 79، قال من یحیی العظام وہی رمیم، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل گئیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ سورہ القیامہ میں بھی یہ مضمون بالفاظ دیگر بیان ہوا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ کو پوروں سمیت درست کر دیں۔ ہمارے علم میں ہر چیز کی مقدار ہے، انسانی جسم کی ہڈیوں کی مقدار ہے، کیا چیز ایسی ہے جو اس کے علم سے پوشیدہ ہو؟ یہ بنیادی طور پہ انہی آیات سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متکلمین نے ان گمراہ فرقوں کا رد کیا تھا جو حشر اجساد کے قائل نہ تھے، کہ جس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حشر جب ہوگا تو اجساد کھڑے کیے جائیں گے۔ تو لوگوں نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خیالی بات ہے، قرآن نے محض استعارات کا استعمال کیا ہے۔ تو ان آیات سے علماء حق نے ان لوگوں کا رد کیا کہ قرآن مجید یہ صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہڈیوں کی کیا مقدار ہے، یہ سب اس کے علم میں ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ انگلیوں کے ایک ایک جوڑ کو پوروں سمیت درست کر دے۔ نہ اس کے علم سے انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی قدرت سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن مجید اس کی مزید باریکی بیان کرتا ہے۔ یہ تو تھی پورے جسد کی، پورے ڈھانچے کی بات کہ اس کی مقدار اس کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اگر کوئی آنکھ خیانت کرتی ہے، اگر کوئی آنکھ
خیانت کرتی ہے تو وہ آنکھ کی خیانت سے بھی واقف ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف زر کی صورت میں ہوتی ہے، دولت کی صورت میں ہوتی ہے، روپے پیسے کی صورت میں ہوتی ہے، ڈالر پاؤنڈ یورو کی صورت میں ہوتی ہے، دینار درہم اشرفی کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی اس طرح کی ٹھوس، یعنی جس کی مالیت کی کوئی مقدار ہوتی ہے، ان چیزوں کو امانت کہا جاتا ہے، یا کسی کے پاس کوئی کاغذات اگر امانت رکھواتا ہے تو وہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آنکھ بھی کوئی خیانت کرتی ہے تو وہ اسے جانتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آنکھ کی خیانت کیا ہے۔ آنکھ کی خیانت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھ پہ حرام کی گئی ہے، میں اس کی عصمت کے اندر مداخلت کروں، اس کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کروں۔ مثال کے طور پہ ایک شہر ہے، آبادی ہے، وہاں سے گاڑی گزرتی ہے، ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو جتنے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ پورا ایکس رے کرتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، پورا جانکتے ہیں گاڑی کے اندر کہ کون کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا کیا حرکات و سکنات ان سے سرزد ہو رہی ہیں، اور کس طرح کی شکل و صورت ہے ان کی۔ اور اگر کسی کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں اس کے اندر بیٹھی ہے تو اس کے پیچھے اس کی شکل و صورت پہ، لباس پہ جملے کسے جاتے ہیں، یا جس طرح کوئی گزر رہا ہے خواتین میں سے تو لوگ ان کو بد نظری، جس کو کہا جاتا ہے، بد نظری سے دیکھتے ہیں۔ اس کو آنکھ کی خیانت کہا گیا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ اپنے محرم رشتوں کی طرف اس طرح کی آنکھ سے دیکھنا، صرف یہ آنکھ کی خیانت نہیں ہے، آنکھ کی یہ بھی خیانت ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت نہیں ہے، جو کسی دوسرے کی عزت ہے، کسی دوسرے کی آبرو ہے، کسی دوسرے کی عصمت ہے، اس کی طرف اس طرح کی میلی نگاہ دیکھنا، اس طرح کی بد نظری کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے جو آنکھ کرتی ہے، بظاہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا، بظاہر کسی دوسرے کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس نے کس طرف دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات ہمارے علم سے مخفی نہیں ہوتی، ہم آنکھ کی خیانت کرنے والے کو بھی اس کی خیانت سے جانتے ہیں۔ پھر پیٹ میں کیا چھپا ہے؟ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے، یعنی فیمیل کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار کے ساتھ موجود ہے۔ وَيَعْلَمُ، یہ سورہ رعد کی آیت تھی، اب سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے وہ جو کچھ ماؤں کے پیٹ کے اندر ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کی، میری، عام لوگوں کی آنکھ کے سامنے پردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں آگاہی عطا فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کسی مادہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی مقدار، ہر چیز اس کی بارگاہ میں معلوم ہے۔ پھر یہ تو وہ ہے کہ وہ ایک مادہ چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی وہ ٹھوس ہو یا مائع ہو، جس بھی صورت کے اندر ہو۔ ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر اس طرح کی ٹھوس یا مائع طرح کی کسی چیز سے، یعنی وہ لیکوڈ یا اس طرح کی چیز سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ صرف دنیا خیال کے اندر موجود ہوتی ہے۔ قرآن مجید اسے بھی بیان فرماتا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم فرما دو اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے تم نے کہہ دیا، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم نے نہیں کہا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ نمل میں بھی یہی فرمایا ہوا، إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ النساء کے اندر بھی اسی طرح ارشاد مبارک ہوتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ اب جو بات ہے زبان سے کہی گئی وہ تو لفظ کی صورت میں ظاہر ہو گئی، لیکن وہ بات جو کہی ہی نہیں گئی، جو بیان ہی نہیں ہوئی، اسے ابھی لفظوں کا وجود ہی نہیں ملا، وہ ایک بندے کے سینے کے اندر پنپ رہی ہے، دل کے اندر پنپ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی واقف ہے۔ اب اگر آپ اعمال میں ان سب چیزوں کو دیکھیں تو میرے سینے کی چھپی بات سے لے کے میرے وجود کے اندر موجود باقی چیزوں سے لے کے میری ہڈیوں تک، اور وہ اعمال جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اس کی مقدار اگرچہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان سب اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ میں لوگوں سے کوئی باتیں چھپا بھی لوں تو اس کے علم سے وہ بات نہیں چھپتی۔ اور پھر اگر ایک پتا گرتا ہے یا زمین کی تہوں میں ایک دانہ پڑا ہے، میرا اللہ اس سب کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی خشکی میں ہے، تری میں ہے، یا جو کچھ بھی ان کائناتوں کے اندر ہے وہ اس سب کو جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور جب وہ اپنے عدالت قائم فرمائے گا اس کے ترازو میں ہر چیز رکھی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سے بڑی بھی۔ یہی مومن کے اعمال کی اصلاح اور درستگی کا وہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ میں، اپنے ایمان میں یہ بات بٹھا لے کہ میں لوگوں سے تو چیزوں کو چھپا سکتا ہوں، لیکن میری جواب دہی پہلے لوگوں کے سامنے نہیں ہے، میری جواب دہی میرے اللہ کے سامنے ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا ہوں، اس کے بعد میں کسی اور کا ہوں۔ مجھے تولد اس نے بخشا، مجھے ظہور اس نے دیا، مجھے سانسیں اس نے دیں، مجھے بدن اس نے دیا، مجھے آنکھیں اس نے دیں، مجھے زبان اس نے دی، مجھے کان اس نے دیے، مجھے ہاتھ پاؤں اس نے دیے، مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ میں اس سے پہلے کہ کسی اور کا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا ہوں، اور میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی سوچتا ہوں، میں جو کچھ بھی عمل سر انجام دیتا ہوں، جو کھاتا یا پیتا ہوں، حلال یا حرام اختیار کرتا ہوں، اس سب کے لیے میں اس سب سے بڑے علم والے کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اپنا نامہ اعمال لے کے۔ اس لیے اگر میں کہیں تنہائی میں بیٹھا ہوں یا میں لوگوں کی ایک بھرے مجمع کے اندر بیٹھا ہوں، میرے اعمال کی سمت اور جہت ایک ہی ہونی چاہیے۔ جس دن انسان کی خلوت اس کی جلوت والے اعمال کرنے لگے، اس دن وہ صوفی کہلانے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے انسان نیک اعمال کرتا ہے، اگر تنہائی میں بھی وہ اسی طرح نیک اعمال کرنے لگے تو اس کے وجود کے اندر برکت اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی برکت سے اور نور سے محروم نہ فرمائے، آمین۔